اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ کی حدود سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا ان کے لیے کہ تم بندر بن جاؤ، تم پر اللہ کی پھٹکار پڑتی رہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ یہ جانتے ہو، اس وجہ سے کہ یہ یہود مدینہ کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، چونکہ یہود اس کو بعد والے لوگوں کے لیے چھپاتے تھے، کیونکہ عرب کے علاقوں کے اندر ان کا ایک رعب اور دبدبہ اور ان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ جی پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ یہ ہفتے والے دن کا یہ واقعہ ہے۔ تفسیر طبری کے اندر اور بھی جو معتبر تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ، اور یہ قرآن مجید کی سورۃ اعراف کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے والے دن کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے اللہ نے منع کیا ہوا تھا کہ وہ ہفتے والے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ عبادت کے لیے ہفتے والا دن مخصوص کر دیا اللہ نے ان کے لیے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون اور ان کے بعد پھر پیغمبر جو بنی اسرائیل کے لیے ہی اللہ نے مخصوص کیے، چلتا چلتا انبیاء کا سلسلہ اور ان کی اولاد اور ان کی نیچے اولاد وہ ساری آتی گئی، زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ اب جب اللہ نے ان کے لیے ہفتے والے دن کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی دنیاوی کام منع کیا ہوا تھا، تو یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے، پھر ان کو جا کر بیچتے تھے، وہ سارا سلسلہ کرتے تھے، یہ ان کا کاروبار تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ سارا دن تو انہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے محنت کرنا پڑتی، ڈھونڈنا پڑتی کہ پانی کے کس آغوش میں جا کر مچھلیاں زیادہ تیر رہی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آزمانے کے لیے ان کو جب ہفتے والا دن چھٹی کا ہوتا، اس دن مچھلیاں بلا خوف و خر وہ پانی کے اوپر آ جاتی۔ ان کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آتا کہ اگر ہم یہ کیا ہفتے والے دن، جب ہفتے کے علاوہ باقی 6 دنوں میں مچھلیاں بالکل اندر ہوتی ہیں، ہمیں ڈھونڈنا پڑتی ہے، لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن ہوتا ہے وہ سارا دن جو ہے نا وہ مچھلیاں وہ پانی کے اوپر رہتی ہیں کہ ہم آسانی سے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کی بغاوت کرتے ہوئے اس میں ایک ہیلا کیا، اپنا دماغ لڑایا، اپنی سمجھداری اس کے اندر کی۔ وہ کیا کیا کہ انہوں نے ساحل کے ساتھ انہوں نے پانی کے جو ہے نا بڑے بڑے وہاں پر زمین کو کھود کر خانے بنا دیے کہ پانی ان کے اندر گرتا اور ساتھ مچھلیاں جو اوپر ہوتی وہ پانی کے ساتھ اس کھڈے میں آ جاتی کہ ہم ہفتے والے دن پانی وہاں سے کھول دیں گے اور سارا پانی ادھر آ جائے گا، مچھلیاں واپس نہیں جا سکیں گی اور اتوار والے دن اس کو پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے یہ کام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کے اندر ایک آیت میں یہ لکھا ہے کَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ہم یہ جو سارا سلسلہ کرتے تھے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر، باقی سارا دن سارا ہفتہ بالکل نیچے رہتی تھی، تو ہم ان کو آزما رہے تھے، ان میں سے جو لوگ فاسق تھے، جو اللہ کے حکموں کو مانتے نہیں تھے۔ مفسرین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر حلال کے لیے محنت کرنا پڑے تو حرام آپ کے سامنے بالکل پلیٹ میں لگا ہوا آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں۔ اللہ نے تو انہیں کہا تھا کہ اس دن تم نے دنیاوی کام کرنا ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس کی مخالفت کی ہے، ہیلے بازی کی ہے، اور یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی روایت اور پیوست ہوگی ان کے اندر، اور مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں اور عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ان کو یہ سزا کے طور پر کہا کہ تم بندر بن جاؤ، انہیں انسان سے بندر بنا دیا، اور ان پر اس وجہ سے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم پر یہ پھٹکار پڑتی رہے، اور وہ بندر بن گئے۔ یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے ہیلہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے، اور عجیب عجیب قرآن مجید، ہر کوئی دوسرا بندہ اٹھتا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ کہا جی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ شکلیں بندر بن گئی تھی، ان کی عادات بندروں جیسی ہو گئی، یہ تو قرآن مجید کے مفہوم کے مخالف ہے۔ اس کے اگلی آیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا ان کے لیے جو ان کے درمیان موجود تھے، ان کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور وما خلفا، جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے نشان عبرت بنایا، وموعظۃ للمتقین، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اس میں نصیحت چھوڑ دی۔ اب اگر وہ لوگ شکلوں سے بندر نہیں بنے تو پھر نشان عبرت کس بات کا؟ حرکتیں تو آج یہ بچے جو ہے نا، بچے بھی اچھل کود کرتے ہیں، تو کیا ہم کہیں کہ یہ اندر سے بندر ہے؟ بچوں کا کام ہے اچھلنا کودنا ہنسنا کھیلنا، بعض بڑے بھی ایسے کھیل کھیلتے ہیں جن میں اچھل کود ہوتی ہے، تو کیا وہ بندروں والی حرکتیں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے پیغام کی، اللہ کے قرآن کی من چاہی تفسیر کرنا گناہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح حدیث کی صورت میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیے ہوئے کی تشریح میں کی ہے، وہی اس کی صحیح تشریح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس ہیلے کے جرم میں کہ انہوں نے یہ ہیلہ کیا، بظاہر تو لگتا ہے نہیں کہ جو ہفتے والے تو ایسا کام ہی نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے ان کو آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کس قدر کرتے ہیں اور اللہ کی کس قدر بات مانتے ہیں، کس قدر ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات کا احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے اندر یہ دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آج والے بندر ہیں یہ بھی انہی کی جو ہے نا وہ نسل ہے۔ تفسیر ابن حاتم کے اندر، ابن ابی حاتم کے اندر امام رازی نے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آج والے جو بعد والی جتنی بھی بندر کی نسل ہے یہ ان لوگوں کی نسل نہیں ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے بندر بنائے، ان کی شکلیں بدلی، لیکن وہ 3 دن کے بعد فوت ہو چکے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تو رویا کرتے تھے، کلام بھی ان سے ہوتا تھا کیونکہ ان کی زبان بول نہیں سکتی تھی، لیکن وہ روتے رہتے تھے، اللہ کی نافرمانیوں پر پشیمان رہتے تھے۔ اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 دن پوری ان کی قوم جتنے بھی لوگ ان کو دیکھتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر نصیحت اور توبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت سزا دی۔ اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، وہ فوت ہو گئے، مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کی ہے، نصیحت کی ہے۔ اور کس کے لیے؟ جو ان میں موجود تھے اور جو بعد والے اور جو تقوی والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نصیحت رکھی ہوئی ہے۔ مسلمان کس طرح اس کو ہیلا کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر 12 طریقے بیان کیے ہیں کہ مسلمان جن طریقوں، فرائض کے اندر جان چھڑانے سے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ ہیلہ بازی کرتے ہیں، اور ہیلہ بازی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور ارواح الغلیل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے، صحیح سند سے اس کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح سے ہیلہ بازی نہ کیا کرو اللہ کے احکام میں، ورنہ تم اللہ کے بڑے بڑے حکموں کو ایک چھوٹے سے ہیلے کے ذریعے سے تم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگ پڑو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مثال زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ اللہ نے ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض کی ہوئی ہے سال کے بعد۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی، ایک مثال ہے کہ آج 1 جنوری ہے، تو آئندہ جو 2020 کی اور 2022 کی جو ہے نا وہ 1 جنوری ہوگی، 1 سال گزر جائے گا۔ آج میرے پاس مال ہے 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم کسی بھی صورت میں ہو، زمین کی صورت میں ہو، زرعی، جانوروں کی تو الگ نصاب ہے، میرے پاس کوئی ایسا سپیئر گھر پڑا ہے اضافی جس میں رہتا نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اور پراپرٹی پڑی ہے، نقدی رقم پڑی ہے، کسی بھی صورت میں جو 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی جتنی رقم ہو،
اور اس پر 1 سال گزر جائے، 1 جنوری 2022 آ جائے، اس دن میرے پاس میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2.5% ٹوٹل میں سے اللہ نے مجھ پر فرض کیا نکال۔ اب ہیلا کیا کرتے ہیں جی، بات چلنے دو جی، ہمارے پاس مال پڑا ہوا ہے، کاروبار چلا ہوا ہے، اور یہ 7.5 تولہ سونا سے اوپر کی بات ہے۔ جب اوپر سے چل رہا ہے، جیسے ہی کوئی آخر میں دسمبر آئے، سال پورا ہونے کو آئے، ساری جائیداد آپ کیا کرو جی، اپنی بیوی کو تحفے میں دے دو۔ آپ نے تحفے میں دے دی، آپ تو اس کے مالک نہ رہے۔ اب کیا کرو، جب سال آپ کا جو متعلقہ سال 1 جنوری گزر جائے، اس کے بعد وہ بیوی آپ کو دوبارہ وہ سارا مال ہبے میں کر دے، آپ کو واپس تحفہ کر دے، تو آپ زکوٰۃ سے بچ گئے جی، آپ پر تو فریضہ نہیں ہوا، آپ کا تو سال پورا نہیں ہوا۔ تو یہ ہیلے بازی سے اللہ کے فریضے سے جان چھڑانا، تو یہ کیا ہے، اللہ کے خلاف بغاوت کو نہیں، اور کیا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ تو آزماتے ہیں۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 29واں پارہ اٹھائیے اللہ کا قرآن، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کا سسٹم اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم آزما سکیں کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ اگر ہم اللہ کے کیے ہوئے عطا کیے ہوئے فریضے جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان سے جان چھڑائیں گے اس طرح کے ہیلوں سے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب ہی نہیں لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اس حدیث کو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی اپنے سامنے حساب کے لیے کھڑا کر لیا، سمجھ لو کہ وہ پھنس گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 17 آیتیں ان کی پاکیزگی کے بارے میں اتاری ہیں، جنہیں وہ تب سے لے کر روز قیامت تک لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ وہ ایک درخت کا پتا اٹھا کر کہتی ہیں، یا لیتنی کنت ورقا من الشجرہ، اے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، میں اللہ کے سامنے کس طرح کھڑی ہوں۔ اتنے عظیم لوگ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان سب کا عمل اس کے موافق ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، اس کی یہ ہیلا کرنے کی مسلمانوں کے اندر اس کی بہت سی مثالیں 15 سے اوپر ہیں۔ نماز کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، قتل کا بدلہ جو قصاص ہوتا ہے اس کے بارے میں، ہر مسئلے کے اندر ہیلا نکالا ہوا ہے، اور یہ غلط بات ہے۔ شریعت کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے جس کنڈیشن میں، وہ کنڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے، اس کے اندر جو اتارا ہے اس کو من وعن بیان کرنا اور من وعن عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی ہے، صرف اسی نماز کا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ لوگوں کے اعمال کو میچ کرے گا، اور اسی عمل کو قبولیت کا شرف ملے گا کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ملے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ نہیں ملے گا روز قیامت وہ رد کر دیا جائے گا۔ نماز ہو، روزہ رکھنا ہو، عبادت کرنی ہو، جنازہ پڑھنا ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، دنیا جہاں کا ہر معاملہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اور ہمارے لیے وہ بہترین دلیل ہے۔ جو اس کے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا، اور وہ چاہے جتنا مرضی کوئی بڑا جبے کبوں والے کا عمل ہو، وہ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سامنے صحابہ اکرام بھی اپنی رائے نہیں رکھتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نہیں آئے، دوسری مرتبہ دستک دی، نہیں باہر آئے۔
تیسری مرتبہ دستک دی تب بھی انہیں کوئی مسئلہ ہوگا اندر، وہ نہیں باہر آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس چل پڑے، اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر آ گئے اور دیکھا وہ باہر جا رہے، واپس جا رہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے ابو ہریرہ؟ کہا میں آپ سے کچھ بات کرنے آیا تھا تو آپ آئے نہیں باہر، تو میں واپس چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں نے 3 مرتبہ دستک دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جس کے دروازے کی آپ 3 دفعہ دستک دے دیں اور وہ باہر نہ آئے تو آپ واپس چلے جائیں۔ کہا یہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی بات کرو، میں نے تو یہ نہیں سنی۔ آپ بڑے جلال اور غصے والے تھے، اور دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ عمر جیسی غیرت اللہ نے دین کے معاملے میں کسی کو نہیں عطا کی۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور مسجد نبوی میں لے گئے اور کہا، وہاں پر صحابہ کرام کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، کہا ابو ہریرہ یہ بات کر رہا ہے، تم میں سے کسی کو بھی یہ بات پتہ ہے؟ کہا جی کون سی بات؟ کہا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ آپ کسی کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتے۔ تو کہا ہاں جی ہم نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے۔ تو یہ بات ابو ہریرہ صحیح کہہ رہی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے معذرت کی اس رویے کے اوپر اور فوری اپنی بات مان لی۔ آپ کی دور خلافت کے اندر آپ نے 1 سے زیادہ بار اور 2 سے زیادہ بار جو بھی شراب پی کر آئے گا، شراب پی، جو 1 مرتبہ شراب پیتا ہے شریعت کے اندر اس بندے پر 40 کوڑے حد لگتی ہے۔ 1 مرتبہ جو زندگی میں شراب پیتا ہے شریعت میں اس پر 40 کوڑے حد لگتی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو 40 کوڑے حد لگائی، وہ دوسری مرتبہ پھر پکڑا گیا، پھر لگائی اور کہا کہ اگر آئندہ تو نے شراب پی تو مجھ میں 40 سے زیادہ 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ پکڑا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آرڈر دیا کہ اس کو 40 نہیں اب کے بعد 80 کوڑے مارو۔ پاس علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کسی بھی شرابی کو اس کے اندر تعداد کا تعین نہیں ہے، جو بھی جتنی بار بھی شراب پی گئے اس کو 1 مرتبہ میں صرف 40 کوڑے لگیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب نبی کا فرمان سنا ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے علی صحیح کہتا ہے، آپ نے اس بار بھی 40 ہی لگانے، اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان سے بڑھ کر کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ابن عباس، جناب عباس رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگر کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میں اللہ سے کیا مانگا کروں۔ اتنے بڑے بڑے جنہیں ہم کہتے ہیں جی اہل بیت ہیں، جی آل رسول ہیں، بڑے مقدر، بڑے مقدم ہیں، بڑی عزت والے ہیں، عزت والے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو آگے نہیں رکھنا۔ اطاعت اور فرما برداری کے اندر، احکام کے اندر، بات ماننے کے اندر، عمل کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی ہم نے ہونا ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کر دے اسے منع ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تم نے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی رستے سے نہیں ہٹو گے، کبھی تمہیں گمراہی اور ضلالت تم کے اوپر نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو پکڑ رکھنے سے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور میں یہ بات بار بار آپ کو کہتا ہوں اور میں یہ تفصیلی کہہ چکا ہوں کہ بد عمل ہونا اور بد عقیدہ ہونا اس میں فرق ہے۔ اللہ کو بد عمل کے لیے معافی ہے، بد عقیدہ کے لیے معافی نہیں۔ جو اللہ کے قانون کے سامنے قانون کھڑا کرتا ہے، اللہ بد عمل کو معاف کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے بندے کو پیش کیا جائے گا، ایک ایسے بندے کو، اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر کوئی نیکی نہیں کی؟ کہا اللہ مجھے نہیں یاد میں نے دنیا کے اندر کوئی نیکی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے لیے، اس کے نیکیوں کے رجسٹر میں ایک ورقہ نکالیں گے،
جس کے اندر اس نے زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ توحید کا اقرار کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ نیکی کی ہے، تو نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو نے کہا جی یہ صدق کے دل سے کہا تھا، کہا یہ سچے دل سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں اسے معاف کر دیں گے۔ ایک بندہ ہے بد عمل ہونا، اور ایک ہے بد عقیدہ ہونا، اور اس پر ڈٹ کھڑے ہونا، اور اس پر دلائل دینا، اور اس پر گفتگو کرنا، اور اس کی ترویج کرنا، اس کی اشاعت کرنا، لوگوں کو بتلانا، لوگوں کے سامنے ڈٹ کھڑا ہونا، یہ بڑا جرم ہے۔ آپ بد عمل ہیں تو اس کے لیے رب کے آگے گڑ گڑائیے کہ یا اللہ توفیق ایمان دے، توفیق عمل دے، لیکن بد عقیدہ ہونا بری بات ہے۔ رب کے سامنے رب جیسی شریعت لے کے آنا بری بات ہے۔ رب کہے کہ آپ نے ادھر منہ کر کے سجدہ کہے، آپ کہے نہیں میں تو ادھر منہ کروں گا۔ اللہ کہے 2 رکعت پڑھنی، نہیں میں تو 3 پڑھوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اتنی تلاوت کرنی، اس جگہ پر کرنی، اس موقع پر کرنی، اس وقت پر کرنی۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی فلاں وقت پر کرے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ثواب کس نے دینا ہے؟ رب نے۔ طریقہ کس کا ہے؟ رسول کا۔ تو اس کے درمیان اپنی بات گھسیڑنا یہ بہت بڑی بغاوت ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس چیز کا کتنا بڑا، آپ روز قیامت کھڑے ہو کر اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کی ہاتھ کے ساتھ تصویر بنا دیتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں اسکیچ بنا دیتا ہے، دنیا کے اندر روز قیامت اللہ تعالیٰ اس بندے کو سامنے کھڑا کریں گے، اور وہ سکیچ جو اس نے دنیا کے اندر ہاتھ سے، جسے ہم کہتے ہیں انسانی پینٹنگ، تصاویر انسان کی، جانداروں کی، اللہ تعالیٰ وہ سامنے اس کے خلاف دے گا، چل اب تو نے اس کو میری مخلوق کی مشابہ کیا ہے نا، چل اس کے اندر اب روح ڈال کے دکھا۔ ڈال لیں گے وہ انسان اس کے اندر روح۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر جن کو ہم پوچھتے ہیں، قبروں کی صورت میں ہو، بتوں کی صورت میں ہو، زندہ انسانوں کی صورت میں ہو، سورہ یونس اٹھا کے دیکھیے، اللہ سامنے کھڑا کریں گے کہ آؤ اب ان کو کہو کہ یہ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا کر دکھائیں۔ یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس چیز سے رکنا ہے کہ بد عمل ہونا یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے لکھا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، کہ انسان جو بنی آدم کی اولاد تمام کی تمام خطاوار ہے، لیکن سب سے بہترین خطاوار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے رب کے آگے۔ اپنے آپ کو امپروو کرنا، اوپر چلتے جانا، آج 10% ہے کوئی بات نہیں، اللہ توفیق عمل دے گا۔ آپ نیت صاف ہونی چاہیے، 15 20 25 30 چلتے جائیے، اللہ آپ کو کامل مسلمان بنائے گا اگر نیت ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام جب ایمان لے کے آئے تو آپ کو شاید کلمہ بھی نہ پڑھنا آتا ہو، لیکن جب دنیا سے گئے ہیں تو کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی محدث حدیث ہے، کوئی ترویج کر رہا ہے، کوئی جمعے پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی فتوحات لے کے آ رہا ہے، کوئی علاقے فتح کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے دل کو ایمان سے منور کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ایک دن مخصوص کیا، اللہ نے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بھی ایک دن مخصوص کیا ہے، جسے کہتے ہیں ہم جمعۃ المبارک۔ یہ آج کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر یوم طلعت الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دن پیدا فرمایا، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اسی دن میں داخل کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے بھی اسی دن سے نکالا، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اسی دن میں اتارا، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ بھی اسی دن قبول کی، اور اللہ تعالیٰ اس جمعے کے دن میں ایسی گھڑی اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لمحات میں جو بندہ دعا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور اسی دن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خاتمہ کریں گے، یعنی کہ قیامت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دن عیسائیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس بارے میں گمراہی کا ثبوت دیا۔ اللہ نے یہی دن انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے اتوار والا دن اور یہودیوں نے ہفتے والے دن کو رکھا، اس بارے میں کہتے ہیں کہ جمعے کا دن یہ کیا ہے، اس کے علاوہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی نا کہ جو اللہ دیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی آپشن لینا ہے جی،
اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایسا کہا نہیں جی اس کے علاوہ کچھ بتائیں، اس کے علاوہ کچھ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں جمعے کا دن دیا ہے. جمعے کے اندر، جمعے کے پورے دن میں 24 گھنٹوں میں فرض کیا ہے؟ صرف جمعہ پڑھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو پھر تم دوڑ کر مسجد کی طرف جاؤ اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو تو، تم جان سکو تو. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن دنیا کو کام نہیں کرنا، ایک خاص دن مقرر کیا نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فرضیت میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے نا اس کے فضائل جمعے کے، اس کو پڑھنے کی فضیلتیں، اور اس کو نہ پڑھنا، اس کی نا اہمیت لے کے آنا. اس کے بارے میں ایک روایت سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لگاتار 3 مرتبہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی ہدایت یافتوں میں نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتوں کو تعینات کرتے ہیں جو رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ نوٹ کرتے ہیں کہ اول گھڑی میں کون مسجد کے اندر آیا. اس کے کھاتے میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو دوم گھڑی میں آیا، دوسری گھڑی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ گائے کی قربانی کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر دمبا، اس کے بعد پھر مرغا، اس کے بعد پھر انڈا. یہ اس طرح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن اذان کہہ دیتا ہے، اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی آ کر صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہیں. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھیے کہ میں نے زندگی میں کتنی دفعہ فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوایا ہے. اللہ تعالیٰ جب فرشتے جا کر رپورٹ دیتے ہوں گے کہ بتائیں جی کس کا کھاتا سامنے آ رہا ہے، جی یہ حنظلہ شاہد کا ہے. کیا کیا جی اس نے؟ نام ہے اس کا؟ جی نہیں نام نہیں ہے. کہاں پر نام ہے؟ جی اس نے آج نماز پڑھی ہے صرف. فلاں کا کوئی نہیں ہے، فلاں کس کا نہیں ہے. آپ نے نام کتنے آج درج کریے 1 جنوری کو پورے پاکستان، پوری دنیا کی مساجد میں فرشتوں نے کتنے بندوں کا نام لکھا ہوگا. ہمیں شوق ہے دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا، لیکن جس کے ذریعے سے حکومت ملے گی وہ ذریعہ اپنانے کا شوق نہیں ہے. اقبال جو کہتا ہے نا، اقبال کو لوگ سمجھ نہیں سکے، یہ حقیقت بات ہے. مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ان کے تعزیتی ریفرنس کے خطاب کے اندر کہتے ہیں اتنا کہا صرف انہوں نے، نہ تو انگریزوں نے سمجھا ہے اور نہ ہی مسلمانوں نے سمجھا ہے. انگریز سمجھتے تو وہ بستر پر نہیں، پھانسی کے گھاٹ پر ان کو موت آتی، اور مسلمان سمجھ لیتے تو آج غلام نہ ہوتے دنیا کے اندر، بادشاہ اللہ ان کو بنا دیتا. وہ اسی چیز کی تڑپ ہے کہ ہمیں اسلاف سے کس طرح کی نسبت روحانی ہے. نہ دولت فقر ہے، نہ ہی حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے. ہمیں اسلاف سے کس طرح کی نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے ان احکامات کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور امام البانی اس روایت کو لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جس بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے، وہ اپنے دل میں جھانکے کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی قدر ہے. جتنی قدر ہم اپنے رب کی کرتے ہیں رب اتنی کرے گا. اللہ تو کہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف 1 قدم چل کے آؤ، اللہ تم پر 1 بلش تمہاری طرف آئے گا. تم چل کر آؤ، اللہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا. تم 1 ہاتھ بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بڑھائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین عطا کی ہے. فرشتے تو اذان کے وقت اس کو بند کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں فلاں کام ہے، وہ تعلیم کا مسئلہ ہے جی، وہ کاروبار کا مسئلہ ہے جی، وہ گاہک اس ٹائم آتے ہیں جی، وہ میرا فلاں کام اٹک گیا جی، وہ میرا فلاں کام اٹک گیا.
کبھی آپ نے دنیا کے جج کے سامنے جا کر یہ عذر پیش کیا ہے اور جی میں آج عدالت میں آنا تھا جی میں اٹھا لیٹ ہوں؟ آپ نے کہیں پر جا کے کسی افسر کے سامنے پیشی دینی ہو جو دنیا کا ایک معمولی انسان ہے، اس کے سامنے پیشی دینی ہو، کبھی اس نے یہ عذر سنا ہے کہ آج آپ کا ناشتہ لیٹ بنا تھا، یا آپ کے کپڑے پریس نہیں ہوئے تھے، یا آج پانی آپ کے گھر میں نہیں تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون اٹھتے جا کے اٹھتے نہیں رکھی جائے گی۔ ضلالت اور رسوائی اور پسپائی اس لیے مقدر ہے کہ جو رب کے دیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ بھی ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں جی جمعہ والا دن ہے، 2 اور کام اس کے اندر گھسا دو، چھٹی تو دفتر سے ہے، دکان تو بند ہے، چلے جی آج فلاں کام بھی کرتے ہیں، آج فلاں کام بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو اسلاف کے وہ واقعات سناؤں کہ جو سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی مسجد میں آ جاتے تھے جمعے کے لیے۔ ہمارے پاکستان کے ایک عالم دین مولانا محمد محدث، یہ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے سسر، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ 10:30 کے، وہ ان کے شاگرد لکھتے ہیں 10:30 کے قریب مسجد میں آگے بیٹھ جائے۔ یہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہوا، میں بتاتا ہوں کہ یہ دن کی برکات سمیٹنے کے لیے وہ آتے تھے۔ 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے اس کے اندر جا کر آپ وہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور امام دار قطنی نے ایک روایت نقل کی ہے کسی آپ نے ساتھی کی کہ وہ مسجد میں آ کر 32 رکعات جمعے سے پہلے پڑھ لیا کرتے، اتنا پہلے آتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پہلے فرض نہیں کیا ہے، وہ لوگ اپنی برکات اس دن کی سمیٹنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ نے فرض یہ کیا ہے کہ آپ نے امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آنا ہے اور آ کر کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے خطبہ سننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے والے دن غسل کیا اور اپنے گھر والوں کو غسل کروایا، یعنی کہ ان کو ترغیب دی وہ بھی نہائے، اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس کے اگر قریب ہے کوئی جگہ، یعنی کہ پھر ہی ہوتا ہے نا کہ انسان پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں آیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ وہ مسجد میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کو جتنی توفیق ہوئی اس نے اتنی نماز پڑھی، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم نے نماز پڑھتے ہیں خطبے سے پہلے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بیٹھ گیا، اس نے کوئی لغو حرکت نہیں کی، کوئی ہل جل نہیں کی کسی طرح کی، اور نماز پڑھ کے واپس چلا گیا۔ یہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام سے بہتر عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک تلاوت کی خطبہ منبر پر کھڑے ہو کر، اور آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے واقعات، بہت بڑے بڑے دن جو مشہور دن ہیں ان کی یاد دلا رہے تھے سورۃ الملک تلاوت کرنے کے بعد۔ تو جب سورۃ الملک تلاوت ہو رہی تھی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے میری طرف دیکھ کر صرف آنکھ سے اشارہ کیا۔ اس اشارے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، میں تو یہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جمعے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج کے دن ہم دونوں کو صرف نماز کا ثواب ملے گا، خطبے کا نہیں۔ یہ تم نے کون سی حرکت کی اور مجھے اس میں ملوث کر لیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے ابو ذر غفاری گئے کہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابی، کہ ابی تو سچ کہہ رہا ہے، اتنی حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس چیز بنائی ہے، یہ محفل اللہ تعالیٰ نے کتنی بابرکت بنائی ہے کہ ہر جگہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہاں پر فرشتے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور وہاں پر لکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اس کی کتنی سنتیں ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے، گردنیں نہ پھیلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی فضیلت کو جانیں، ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں۔ بال کہتے ہیں اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، مال اولاد املاک جاگیر بھی فتنہ، نہ حق اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جو کام رب کے لیے نہیں ہے تو وہ سمجھ لو تمہارے لیے فتنہ ہے، جو رب کی راہ میں تمہارے لیے رکاوٹ ہے۔ جی اسکول سے چھٹی نہیں ملتی، جی وہ فلاں سے چھٹی نہیں ملتی، کیوں پڑھاتے ہیں ان جگہوں پر جو رب کے راستے میں آنے سے روکتے ہیں؟ کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ کس بات کے ہم مسلمان ہیں؟ جب ہم اپنا کام نہیں کرتے اللہ کی رحمتیں کس طرح آئیں گی؟
کہتے ہیں جی وہ اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، فرشتے بھی فضائے بدر والوں پر بھیجتے ہیں جن کا رب کے اوپر توکل اتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کے درمیان، اس جمعے اور آئندہ جمعے کے درمیان وقت میں اللہ اس کے لیے ہدایت کا نور شامل کر دیتے ہیں کہ وہ بھٹک نہیں سکتا اس پورے ہفتے کے اندر، اور جتنا یہاں سے جس جگہ بیٹھ کر وہ پڑھے گا، اس جگہ سے بیت اللہ تک جتنا فاصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے لیے نیکیوں اور ہدایت کے نور سے بھر دیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں اس کو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ، میں بھی آپ بھی صرف اپنا محاسبہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الکہف کی آیت کو تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فتنے سے اور خاص طور پر دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر اس سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس کے لیے؟ ہمیں سکھا رہے ہیں دجال کا فتنہ آج آ جائے تو ہم جیسے ایمان والے ہیں سارے اس کے نعوذ باللہ پیچھے لگ جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تو ہمیں سمجھ نہیں ہے، ذرا بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر ان دنوں، اس جمعے والے دن، ان لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ نے سارا دن کہا تھا نا کہ سارا دن کوئی کام نہیں کرنا، ہمارے لیے تو نہیں کہا، ہمیں تو کہا ہے صرف جمعہ پڑھنا ہے، وہ فرض ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ کہہ رہے جب نماز پڑھ لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کر لو، نماز کے بعد پھر اجازت ہے۔ اور اس دن کے اندر ایک اور ایسی گھڑی رکھ دی ہے، ایک تو اس کی اتنی فضیلت ہے اور اس کے اندر بھی ایک ایسی گھڑی رکھ دی ہے کہ جس گھڑی کے اندر دعا کرنے سے اللہ قبول لازمی کرتا ہے، رد کرتا ہی نہیں اس دعا۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت بیان کی اور صحابہ نے پھر آگے اس کو سمجھا، جیسے ایک ہے کہ یہ جمعے کا جو وقت ہے، پھر ایک عصر کے بعد۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو کبھی کہا ہے کہ یہ موقف جو عصر کے بعد جو جمعے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 گھڑیاں ہیں، 12 وقتوں کے اندر جمعے کے دن کو تقسیم کیا ہے، اور اس میں سے آخری وقت وہ ہے بالکل تھوڑا سا، کہ یہ بات تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تورات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعے کے اندر، جمعے والے دن میں اللہ ایک ایسی گھڑی لاتے ہیں کہ جس میں جو بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اللہ اس کو رد نہیں کریں گے۔ تو ہمارے لیے اس میں کتنے بڑے انعام ہیں، اور ہم دیکھ لیے ہم کس قدر ہم قدردان ہیں کہ نہیں ہیں، کہ ہم اللہ کی باتوں کی، اللہ کے احکام کی کس قدر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہم آتے ہیں جی صرف جو وہ نماز پڑھنی، یہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے، ویسے تو یہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعے والے دن 2 رکعت پڑھنی، اور 2 رکعت کی جگہ پر یہ خطبہ سننا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس دن میں کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو درود آپ مجھ پر پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس کو وہ اسپیشلی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ آپ اس بات کا صرف ریمائنڈر کیجئے، فلیش بیک میں جائیے پیچھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، گویا کہ اس نے درود پڑھنا نہیں بھولا، وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ ریمائنڈر کیجئے، فلیش بیک میں جائیے، صرف پچھلے جمعے تک چلے جائیے کہ آپ نے کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت ہی قبول ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت ایک ہی چیز سے تعارف ہوگا، آپ کی اطاعت اور آپ پر پڑھا گیا درود، اور درود وہ جو آپ کو پسند تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسنون درود ہے، ایک صرف، یہی افضل ہے، اور صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے مطابق یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اس کو، سوچیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور اپنے گریبان میں جھانکیے، کتنے دن ہو گئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔
اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ دنیا پر حکومت مسلمانوں کی ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ یہ دن، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن بھی کہا ہے، اور یہ خوشی کا دن ہے. اس کے اندر بہت سی برکات کا نزول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے اس دن کی اہمیت کو جاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہمیں جتنی بھی شیطانی ہیلے اور رکاوٹیں اس کو دور کرنے کی اللہ ہمیں طاقت نصیب فرمائے، ہمارے اندر اتنی استطاعت آئے. اور یہ جمعہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم نے مسلمانوں نے جمع ہونا ہے، اور اس کے اندر تذکیر، واعظ و نصیحت اور دین کے احکام سننے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ فرض ہے. اس کو فرض سمجھ کر آئیے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. اللہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.